الحمد لله الذي هدانا للإسلام وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وشفيعنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلوات الله تبارك وتعالى عليه وعلى آله وأصحابه وذرياته وأهل بيته وأهل طاعته وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين تدعون من دون الله عباد أمثالكم فادعوهم فليستجيبوا لكم إن كنتم صادقين. ألهم أرجل يمشون بها أم لهم أيدي يبطشون بها أم لهم أعين يبصرون بها أم لهم آذان يسمعون بها قل ادعوا شركاءكم ثم كيدوني فلا تنظرون. یہ سورۃ الاعراف کی آیت نمبر 194 اور 195 ہیں. اللہ سبحانہ و تعالی کے پاک ارشاد کا خلاصہ ہے، یقیناً جن بتوں کو تم اللہ تعالی کو چھوڑ کر کے پکارتے ہو وہ تمہارے جیسے اللہ تعالی کے بندے ہی ہیں، سو تم ان کو پکار کر کے دیکھو، اگر تم سچے ہو تو وہ تمہاری پکار کو قبول کریں. کیا ان بتوں کے پیر ہیں جن سے وہ چلتے ہوں، یا ان کے ہاتھ ہیں جن سے وہ پکڑتے ہوں، یا ان کی آنکھیں ہیں جن سے وہ دیکھتے ہو، یا ان کے کان ہیں جن سے وہ سنتے ہو؟ اے نبی تم کہہ دو تم اپنے سب شریکوں کو پکارو یعنی بلاؤ، پھر تم میرے خلاف کوئی سازش یعنی کاروائی کرو، پھر مجھے ذرا بھی مہلت مت دو. ان ولی اللہ الذی نزل الکتاب وهو يتولى الصالحین. یقیناً وہ اللہ تعالی جنہوں نے کتاب اتاری وہ میری حمایت کرنے والے ہیں، اور وہی اللہ تعالی نیک لوگوں کی مدد کرتے ہیں. والذین تدعون من دونه لا يستطيعون نصركم ولا انفسهم ينصرون. اور جن معبودوں کو تم اللہ تعالی کو چھوڑ کر پکارتے ہو وہ تمہاری مدد نہیں کر سکتے اور وہ خود اپنی مدد بھی نہیں کر سکتے. وَإِن تَدْعُوهُمْ إِلَى الْهُدَى لَا يَسْمَعُوا وَتَرَاهُمْ يَنظُرُونَ إِلَيْكَ وَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ. اور اگر تم ان کو صحیح راستے پر بلاؤ اور اگر تم کوئی بات بتلانے کے لیے پکارو
تو وہ سنیں گے بھی نہیں، اور تم ان کو دیکھو گے تو نظر ایسا آئے گا کہ وہ تم کو تاک تاک کر دیکھ رہے ہیں، حالانکہ وہ واقعتاً کچھ بھی نہیں دیکھ رہے ہیں۔ خذ العفو وامر بالعرف واعرض عن الجاہلین، درگزر کرنے کی عادت بنا لو اور نیک کام کا حکم کرتے رہو اور جاہلوں کی طرف دھیان مت دو۔ وَإِمَّا يَنزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطَانِ نَزْغٌ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ وَإِمَّا يَنزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطَانِ نَزْغٌ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ إِنَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ۔ اور اگر کبھی شیطان کی طرف سے تم کو کوئی کچوکا لگ جائے، شیطانی وسوسہ آپ کو ابھارے، تو اللہ تعالی سے حفاظت مانگ لیا کرو، یقیناً وہ بڑے سننے والے ہیں اور اللہ تعالی بڑے جاننے والے ہیں۔ ان آیتوں میں سب سے پہلی بات توحید کی حقیقت اللہ تعالی نے سمجھائی۔ توحید اللہ تعالی کی بہت بڑی نعمت ہے، یعنی اللہ تعالی نے ہم کو اپنی ایک ذات کی عبادت کرنے کی توفیق دی ہے۔ یہ اللہ تعالی کا ہمارے اوپر بہت بڑا احسان ہے۔ ایک اللہ کے سوا آج لوگ دنیا کے اندر جو قسم قسم کے بتوں کی پرستش کرتے ہیں، ان کی حقیقت اللہ تعالیٰ نے ان آیتوں کے اندر بیان فرمائی کہ اللہ کو چھوڑ کر کے کوئی فرشتوں کی عبادت کرتا ہے، تو کوئی کسی نبی کو خدا مانتا ہے، کوئی کسی پیغمبر کو خدا مانتا ہے، کوئی شیطان کو خدا مانتا ہے، یا کوئی اپنے ہاتھ سے بنائے ہوئے بتوں کو خدا مانتا ہے، کہ یہ سب اللہ کی بنائی ہوئی مخلوق ہے، سب اللہ کے محتاج ہے، کوئی بھی خدا نہیں بن سکتا۔ اللہ تو ایک ہی ہے جو عبادت کے لائق ہے۔ آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ذرا بتوں پر غور تو کرو، تم ان کو کیسے خدا مانتے ہو؟ ظاہر میں یہ نظر آتا ہے کہ ان کے دو پیر بھی بنے ہوئے ہیں، لیکن وہ چلنے کے کام میں آتے نہیں ہیں۔ ان کے ہاتھ بھی بنے ہوئے ہوتے ہیں، 2 4 بلکہ اس سے بھی زیادہ، لیکن وہ پکڑنے کے کام میں بھی نہیں آتے۔ آنکھیں بھی ان کی بنی ہوئی ہوتی ہے، لیکن بت ان آنکھوں سے کچھ دیکھ بھی نہیں سکتے۔ کان بھی ان کے بنے ہوئے ہوتے ہیں، لیکن وہ کان بھی سننے کے کام میں نہیں آتے ہیں۔ بس یہ پتھر سے، لکڑی سے، تانبے پیتل سونے چاندی سے، مٹی سے، پلاسٹر آف پیرس سے، کسی بھی چیز سے اگر کوئی بت بنایا جائے تو اس کے اندر جان بھی نہیں ہے، اس میں کوئی طاقت بھی نہیں ہے، اس میں کوئی حقیقت بھی نہیں ہے، اور وہ عبادت کرنے کے لائق بھی نہیں ہے۔ بعض مرتبہ انسان بتوں کو دیکھتا ہے تو ایسا لگتا ہے کہ یہ بت مجھے گھور گھور کے تاک تاک کے دیکھ رہا ہے، چونکہ اس کی آنکھ ایسی بنی ہوئی ہوتی ہے، لیکن حقیقت میں اس کو کچھ نظر نہیں آتا ہے، بس ایسی کھلی ہوئی آنکھ ان کی ہوا کرتی ہے۔ اب ایمان والوں کو یہ کہا جا رہا ہے کہ ایمان والو، ہمارا تو مدد کرنے والے، سب سے بڑے ہماری حمایت کرنے والے اللہ تعالی ہے۔
ہماری طرفداری کرنے والے اللہ تعالی ہے. اسی اللہ نے آسمان سے قرآن جیسی مبارک کتاب عطا فرمائی، اور جو بھی اللہ کا نیک بندہ ہوگا اللہ تعالیٰ اپنے نیک بندوں کی حفاظت بھی کریں گے اور مدد بھی کریں گے. کتنی بڑی ہمت دلانے والی بات ہے کہ جو بھی نیک بندہ ہوگا اللہ تعالیٰ اس نیک بندے کی حفاظت بھی کریں گے اور اس بندے کی اللہ تعالیٰ مدد بھی فرمائیں گے. سیدنا حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمت اللہ علیہ جو 5ویں خلیفہ راشد سمجھے گئے، ان کے بارے میں آتا ہے کہ جب وہ حکومت کے امیر بنے، ذمہ دار بنے، تو پچھلی حکومتوں نے ظلم کر کے جو لوگوں کا مال لیا تھا وہ سارا مال حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمت اللہ علیہ نے واپس کر دیا، پورے خزانے خالی کر دیے، خود اپنے خزانے بھی اللہ کے دین کے لیے لگا دیے. لوگوں نے ان کو کہا کہ حضرت آپ تو سارے خزانے غریبوں پر، مسکینوں پر، یتیموں پر، بیواؤں پر اللہ کے دین کے لیے، قتال کے لیے خرچ کر رہے ہو، تو آپ کی اولاد کا کیا؟ ان کو کون کھلائے گا پلائے گا؟ تو حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمت اللہ علیہ نے یہی آیت پڑھ کے جواب دیا، ان ولی اللہ، میری بھی مدد میرے اللہ کرتے ہیں، اور میرے اللہ کا وعدہ ہے کہ جو بھی نیک ہوگا میں اس کی مدد کروں گا. تو کہا اگر میری اولاد نیک ہوگی تو اللہ میری اولاد کی ضرور مدد کریں گے، اللہ ان کو کبھی بھوکا پیاسا نہیں رکھیں گے. اور اگر میری اولاد نیک نہیں ہے تو پھر ان کے لیے پیسے، دولت، خزانہ چھوڑ کے جانے کی مجھے کوئی ضرورت نہیں ہے. اسی لیے کہ اگر اولاد آؤٹ لائن ہے، بھٹکے ہوئے ہیں، بگڑے ہوئے ہیں، نعوذ باللہ، اور گمراہ ہے، نعوذ باللہ، تو اگر میں ان کے لیے دولت چھوڑ کے جاؤں گا، پیسے چھوڑ کے جاؤں گا، تو وہ اس دولت اور پیسوں سے گناہ کا کام کریں گے، اللہ کی نافرمانی کا کام کریں گے، اور مجھے اس کی آخرت میں سزا ہوگی. اسی لیے ایسی نافرمان اولاد کے لیے مجھے کوئی دولت چھوڑنے کی ضرورت نہیں ہے. اور آج بہت سی جگہوں پر دیکھنے میں کیا آتا ہے کہ ماں باپ بیچارے محنت کر کے، پئی پئی بچا کر کے، روپیہ روپیہ بچا کر کے، اور بہت ہی کرکسر والی زندگی گزار کر کے اپنی اولاد، میرے بچے، ان کے لیے بڑا خزانہ، بڑی دولت چھوڑتا ہے. اولاد کا حال یہ ہے کہ وہ تو عیاشی میں ساری دولت اڑا دیتے ہیں، ساری دولت گناہوں میں لگا دیتے ہیں. وہ ماں باپ بیچارے کیسے انہوں نے کم کھایا، سادہ سیدھا کھایا، جو ملا وہ پہنا، جیسے پرانے سرانے مکان میں رہ کے زندگی گزار لی، اولاد کے لیے بچا بچا کے رکھا، اپنا پیٹ کاٹ کے اولاد کے لیے بچایا. لیکن یہ اولاد ہے کہ وہ اللہ کے نام پر ماں باپ کے لیے خرچ کرنے بھی تیار نہیں کہ چلو ہمارے ماں باپ کے لیے کچھ ایصال ثواب کرے، کچھ صدقہ جاریہ کا کام کرے. نہیں، بلکہ وہ خود عیاشی میں اور گناہ کے کاموں میں جو ہے لگا دیتے ہیں. تو اس آیت میں اللہ کا وعدہ ہے کہ جو نیک ہوگا اللہ تعالیٰ ان کی ضرورت کو پورا کریں گے، اللہ ان کی مدد فرمائیں گے، اور اللہ ان کی حمایت اور طرفداری کریں گے. کتنا آسان راستہ بتلا دیا. آگے اللہ فرماتے ہیں کہ تم اس اللہ کو چھوڑ کر جن بتوں کی عبادت کرتے ہو وہ اپنی
تو کیا مدد کرتے، تمہاری تو کیا مدد کرتے، خود اپنی بھی وہ مدد نہیں کر سکتے، دوسروں کی تو کیا مدد کرتے، خود وہ اپنی بھی مدد نہیں کر سکتے. ایسے وہ لاچار اور بیچارے ہیں. اور اگر تم ان کو صحیح راہ پر بلاؤ تو وہ سنتے بھی نہیں ہیں. ایسے تو جو ہے یہ بہرے، گونگے، مونگے اور جو ہے اندھے قسم کے بت ہے جن کی پرستش ہوتی ہے. اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالی کی طرف سے حکم دیا گیا کہ معاف کرنے کی عادت بنا لو. انسان کو چھوٹی چھوٹی بات میں گرم نہیں ہو جانے کا. کوئی ذرا سی تکلیف پہنچاوے تو آستینے نہیں چڑھا دینے کی، کوئی ذرا ادھر ادھر کرے تو لڑنے جھگڑنے کھڑا نہیں ہو جانے کا. معاف کرنے کی بھی عادت بناؤ، معاف کرنے کا مزاج بناؤ. یہ خود اللہ تعالی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دے رہے ہیں کہ معاف کرنے کی عادت بناؤ. یہ آج ہم کو اپنی زندگی میں لانے کی بہت ضرورت ہے. بیوی سے بھی غلطی ہو جاتی ہے، کبھی کھانا بگڑ گیا، کپڑے جل گئے، آپ جو چاہتے تھے وہ نہیں بنایا، تو معاف کر دینے کا. یہ نہیں کہ جو ہے گھر میں آپ لڑائی جھگڑا اور فتنہ شروع کر دو. اولاد سے بھی غلطی ہو جاتی ہے تو یہ نہیں کہ ان کے ساتھ جو ہے لڑائی جھگڑا شروع کر دو، معاف کرنے کا مزاج بناؤ. دوستوں سے، اپنے یہاں اسٹاف میں کام کرنے والوں سے، خدمت کرنے والوں سے بھی کچھ غلطیاں ہو جاتی ہے. معاف کرنے کی عادت بناؤ. انسان نام ہی ہے غلطی کا. وہ تو فرشتے ہیں کہ ان سے غلطی نہیں ہوتی. اللہ نے ان کو معصوم مخلوق بنایا ہے. انسان یہ تو غلطی کرتا ہے، بھول چک اس سے ہوتی ہے، لیکن ہمیں معافی کی عادت بنا لینے کی. انسان کو یہ سوچنے کا، اگر میں کسی دوسرے کے ماتحت ہوتا، کسی کے انڈر میں کام کرتا ہوتا، کسی کے یہاں میں نوکری کرتا ہوتا اور مجھ سے بھول ہو جاتی تو میں کیا چاہتا کہ میرا باس، میرا سیٹھ، میرا مالک مجھے معاف کر دے وے، میرا سیٹھ مجھے معاف کر دے وے. ہماری چاہت بھی یہی ہوتی تو ہم بھی اپنے نوکروں کے ساتھ یہ جذبہ رکھے کہ ان سے بھی اگر غلطی ہو جائے تو ہم ان کو بھی معاف کر دیں. یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بتلا کر کے پوری امت کو تعلیم دی جا رہی ہے کہ معاف کرنے کا مزاج بناؤ، معاف کرنے کی عادت بناؤ. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیسے بڑے بڑے گنہگاروں کو معاف کیا. جو حضور کو قتل کرنے آتے ان کو بھی حضور نے معاف کیا. جن مکہ کے ظالموں نے 13 سال تک حضور کو ستایا، حضور نے ان کو بھی معاف کیا. اور آج ہم لوگوں کا معاملہ کیسا ہے؟ کوئی ذرا سی غلطی کرتے ہیں، نہیں معاف نہیں کریں گے. معاف کرنے کو ہم اپنی شان کے خلاف سمجھتے ہیں. وہ کیا سمجھتا ہے میں اس سے بدلہ لے کے رہوں گا؟ نہیں، معاف کرنے والے بنو، معافی کی عادت بناؤ. وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ، اور نیک کام کرنے کا حکم دیتے رہو. دوسروں کو نیک کام سکھاؤ، اچھی باتیں سکھاؤ. گھر میں اگر ہم اپنی بیوی کو اچھی باتیں سکھلاتے تو لڑائی جھگڑے ہی نہ ہوتے. بچوں کو اگر نیک باتیں سکھلاتے تو جھگڑے کی باری نہیں آتی. لیکن ہم لوگوں نے اپنی اولاد کو سب کچھ سکھانے کی کوشش کی، نہیں سکھایا تو نیکی کا کام نہیں سکھایا. بیٹا کاروبار کیسے سنبھالنا، کیسے 1 کے 10 بنانا، کیسے بزنس کو آگے بڑھانا، کیسے جو ہے دنیا میں لوگوں کو بیوقوف بنا کے پیسے بٹورنا،
یہ سب سکھاتے ہیں. دنیا، دولت، روپیے، مکان، کاروبار، بزنس پالیسی سب سکھائیں گے، لیکن نیکی نہیں سکھائیں گے کہ نماز کیسے پڑھنی، تہجد کیسے پڑھنی، اللہ سے دعا کیسے مانگنی، اچھے اخلاق کیسے اپنانے. نیکی نہیں سکھائے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ، لوگوں کو نیکی کی بات سکھلاؤ. اگر انسان اپنی اولاد کو، بیوی کو، گھر والوں کو نیکی کی بات سکھلاتا تو گھروں میں ایک نیکی کا ماحول بنتا، اور نیکی کا ماحول بنے تو پھر لڑائی جھگڑے فتنوں کی نوبت ہی نہ آوے، اور گھر دنیا میں جنت کا نمونہ بن جاوے. اس لیے فرمایا وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ، نیک بات سکھاؤ. وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ، بعض مرتبہ لوگوں سے جہالت والے کام ہو جاتے ہیں. دیکھو جہالت کا میننگ جو ہم نے سمجھا ہے نا، ان پڑھ، ان ایجوکیٹڈ، وہ نہیں ہے جو ہم سمجھتے ہیں کہ جس نے کچھ پڑھا لکھا نہیں، ان ایجوکیٹڈ ہے، کوئی تعلیم اس نے نہیں لی. یہاں مراد ہے جاہلوں جیسے کام کرنا، نادانوں جیسے کام کرنا. اور یہ جاہلوں اور نادانوں جیسے کام جو ہے نا، بعض مرتبہ بڑی بڑی ڈگری اور سند والے بھی کرتے ہیں. بڑی بڑی ڈگری، سرٹیفکیٹ، سند والے لوگ بھی اس طرح نادانوں جیسے کام کرتے ہیں. تو ہمیں ان کو کہنا پڑتا ہے کہ ارے آپ جیسے آدمی ایسا کام کرتے ہیں، آپ کو تو سب کو سنبھالنا چاہیے تھا، اور آپ ہی لڑنے لڑانے کے لیے نکل آئے. آپ کو تو یہ لوگوں کو سمجھانا تھا اور آپ ہی توڑ پھوڑ میں آگے آ گئے. یہ ہیں جاہلوں والے کام. تو جو کام اخلاق کے خلاف ہو، جو کام امن و امان اور شانتی کے خلاف ہو، جو کام شریعت اور دین کے خلاف ہو، ایسے کام اگر کوئی بڑے سے بڑا عالم کرے وہ بھی جاہل ہے. بڑے سے بڑا سرٹیفکیٹ اور ڈگری والا کرے وہ بھی جاہل ہے. اللہ تعالیٰ کے یہاں ان ڈگریوں اور سرٹیفکیٹوں اور سندوں سے کچھ کام نہیں بنتا. اللہ تعالیٰ تو یہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ ہمارا عمل کیسا ہے، ہماری زندگی کیسی ہے، ہمارے اخلاق کیسے ہیں. اللہ اس کو دیکھنا چاہتے ہیں. اس لیے فرمایا وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ. بعض مرتبہ بعض لوگ نادانی بھرے کام کر جاتے تو ان کو چلا لینے کا، ان سے منہ پھرا لینے کا، اور جو ہے ان کے ساتھ الجھنے کا نہیں. قرآن کی دوسری آیت میں جہاں اللہ کے نیک بندوں کی نشانی بیان کی گئی، وہاں بیان کیا گیا وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا، کہ جب جاہلوں جیسے کام کرنے والے لوگ ان سے بات کرتے ہیں تو کہتے تم تمہارے راستے، ہم ہمارے راستے، تم تمہارا کام کرو، ہم ہمارا کام کریں گے. اس دنیا کے اندر ہر ایک کو منوانا آسان نہیں ہے. ہم یہ چاہے کہ ہر ایک کو منوا لے، یہ آسان نہیں. آج تو زمانہ ایسا آ گیا کہ ماں باپ اولاد کو نہیں منا سکتے، شوہر بیوی کو ہر بات نہیں منوا سکتا، استاد شاگرد کو ہر بات نہیں منوا سکتے، پیر مریدوں کو ہر بات نہیں منوا سکتے. تو پھر کہاں تم دوسروں کو ہر بات منوانے بیٹھو گے؟ تو کسی سے کوئی نادانی بھری بات ہو جائے، نادانی بھرا کام ہو جائے تو جانے دینے کا، منہ پھرا لینے کا اور اپنے کام میں لگ جانے کا. ایسوں کے پیچھے ہم کہاں پڑے رہیں گے؟ اس لیے فرمایا وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ، جاہلوں کی طرف دھیان مت دو، اپنے کام میں لگے رہو. آگے بڑی بات فرمائی گئی. بعض مرتبہ شیطان انسان کو انگلی کرتا ہے، گرم کرتا ہے، چھیڑ چھاڑ کرتا ہے شیطان،
اور یہ شیطان انسانوں میں بھی ہوتے ہیں، جناتوں میں سے بھی ہوتے ہیں. اس لیے انسان کہتا ہے کہ یہ مجھے چھیڑتا ہی رہتا ہے، یہ مجھے غصہ دلاتا ہے، یہ ایسی بات کرتا ہے کہ مجھے غصہ آ جاوے، یہ ایسے کام کرتا ہے کہ مجھے غصہ آ جاوے، یہ مجھے چھیڑتا ہی رہتا ہے. بالکل صحیح، وہ آپ کو چھیڑتا ہے، آپ کو غصہ دلاتا ہے، آپ کو انگلی کرتا رہتا ہے، لیکن آپ اتنے نادان ہو گئے کھلونے جیسے کہ کوئی چھیڑے تو آپ گرم ہو جاؤ. وہ تو ہے ہی شیطان، اس کا تو دھندا ہی ہے انگلی کرنا، اس کا تو کام ہی ہے آپ کو چھیڑنا، آپ کو گرم کرنا. لیکن تم انسانیت کا اور شرافت کا ثبوت دو، تم کیوں گرم ہو جاتے ہو؟ تم رہو اطمینان سے. اگر اس طرح کوئی شیطان صفت والے انسان یا شیطان صفت والے جن تم کو چھیڑے، تم کو گرم کرے اور تم کو غصہ دلاوے، تو ایسے موقع کے اوپر فوراً پڑھنے کا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اے اللہ ان شیطانوں سے میری حفاظت فرماؤ، میں غصے میں نہ آ جاؤں، میں گرم نہ ہو جاؤں اور میں کسی کے ساتھ جھگڑے نہ کرنے بیٹھ جاؤں. فوراً اللہ سے دعا کر لینے کی. بعض مرتبہ میاں بیوی میں جھگڑے ہوتے، آتے جھگڑے تو بیوی کیا کہتے، یہ میرے شوہر مجھے غصہ دلاتے اس لیے مجھے غصہ آ جاتا ہے. اور بعض مرتبہ شوہر کہتے کہ یہ بیوی مجھے جان بوجھ کے غصہ آوے ایسے کام کرتی ہے اس لیے میں گرم ہو جاتا ہوں. تو ہم کوئی کھلونے، وہ تو کھلونے کا دھندا ہے کہ بٹن چالو کرو تو بیٹری کا پاور چالو ہو گیا اور وہ کھلونا اپنا کام کرنا شروع. ہم کھلونے تھوڑے ہی ہے کہ کوئی ذرا انگلی کر کے ہم کو گرم کرے تو ہم اچھلنے لگے، یہ تو کھلونے کا کام ہے. انسان کی انسانیت یہ ہے کہ وہ سمجھے کہ کون مجھے چھیڑ رہا ہے، کون مجھے گرم کر رہا ہے، اور بالکل اطمینان اور سکون سے ٹھنڈے دماغ سے آدمی کام کرے. اور ایسے وقت دعا کرنے کی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اے اللہ شیطان سے میں حفاظت چاہتا ہوں، میں فالتو کا گرم نہ ہو جاؤں اور گرم ہو کر کے کچھ کر نہ دوں، اے اللہ آپ میری حفاظت فرمائیے. ایسے موقع پر آدمی کو اپنے آپ کو کنٹرول میں رکھنا چاہیے. اسی لیے بھائی کسی پہلوان سے پہلوانی کر کے اس کو پچھاڑ دینا یہ کوئی کمال کی چیز نہیں ہے. اپنے نفس کو کنٹرول میں رکھنا یہ ہے کمال کی چیز. کوئی آدمی بہت محنت کرے اور روز جم میں جاتا ہے اور کہ پہلوانی کر رہا ہوں میں، اور میں اب جو ہے پہلوانوں سے مقابلہ کروں گا، پچھاڑ دوں گا، یہ کوئی کمال کی چیز نہیں ہے. کمال تو یہ ہے کہ یہ نفس، آتما انسان کا جب وہ بے قابو ہوئے تو اس کو قابو میں رکھے، یہ ہے انسان کا کمال. اللہ ہم سب کو یہ صفات پر اہتمام سے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالی ہمیں یہ صفات اپنی زندگی میں اخلاص کے ساتھ اپنانے کی اور اس پر استقامت کی توفیق اور سعادت عطا فرمائے. سوال یہ ہے کہ بھئی عرفہ کس کو کہتے ہیں؟ بقرعید سے ایک دن پہلے والا دن عرفہ کا دن کہلاتا ہے. جیسے بدھ کے دن بقرعید ہے تو منگل کا دن عرفہ کا دن کہلاتا ہے. اور اس کو عرفہ کا دن اس لیے کہتے ہیں کہ حاجی لوگ اس دن عرفات کے میدان میں ہوتے ہیں. یعنی اگر تاریخ ایک رہی ہماری اور سعودیہ کی تو اس ترتیب میں حاجی لوگ عرفات کے میدان میں ہوتے ہیں، اسی لیے اس کو یوم العرفہ کہا جاتا ہے. یوم عرفہ کے دن روزہ رکھنا چاہیے، یعنی بقرعید سے ایک دن پہلے روزہ رکھنا چاہیے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو یوم عرفہ کو روزہ رکھے گا
تو گزشتہ 1 سال اور آئندہ 1 سال یعنی 2 سال کے گناہ اللہ تعالیٰ معاف کر دیں گے. کتنی بڑی فضیلت ہے ایک روزے کی، یوم عرفہ کے روزے کی. اور میں لوگوں کو حکمت بتلاتا ہوں کہ بھائی یوم عرفہ کا روزہ تو ضرور رکھو. کیوں؟ اسی لیے کہ پھر عید کے دن سے پیٹ کے اوپر جو لوڈ آنے والا ہے تو 1 دن پہلے اگر ذرا اس کو آرام مل جاوے تو ذرا لوڈ کو اچھی طریقے سے برداشت کر سکے، سہن کر سکے. اسی لیے جو ہے عرفہ کا روزہ رکھنا چاہیے. کہو کہ انشاءاللہ رکھیں گے، یعنی 1 دن پہلے عید سے. ان کے نیچے ان کا نام لکھوا لو، پھر لکھ کر کے جواب دے دیں گے انشاءاللہ. عبد الخالق بھائی کا ایکسیڈنٹ ہوا ہے، برین ہیمریج ہو گیا ہے. اللہ ان کو شفا عطا فرماوے، اللہ ان کو عافیت عطا فرماوے. مشتاق بھائی ڈائمنڈ پیکیجنگ والے بیمار ہیں، بیماری بھی ڈاکٹر کو پتہ نہیں چل رہی. اللہ ان کو بھی شفا اور عافیت عطا فرمائے، تندرستی کی دولت سے مالا مال فرمائے. دیکھو ذی الحج کا یہ پہلا عشرہ ہے، اسلامی قمری چاند کے کیلنڈر میں آخری مہینہ جو ہے 12واں، وہ ذی الحج کا مہینہ کہا جاتا ہے. یہ ذی الحج کا مہینہ شروع ہو گیا اور اسی کی 10ویں تاریخ کو بقری عید ہوا کرتی ہے، عید الاضحیٰ ہوتی ہے. تو اس کے یہ جو پہلے 10 دن ہیں اس کی حدیث میں بڑی فضیلت آئی ہے عبادت کرنے کی. اسی لیے ان دنوں میں، ان راتوں میں کچھ عبادت کر لیا کرو، نفل عبادت، تلاوت، تسبیح، نفل روزے، دعائیں، صدقہ خیرات، یہ سب کیا کرو، اس کی بڑی فضیلت ہے. اور منگل بدھ کی بیچ والی رات یعنی عید کی رات، اس رات میں بھی خصوصی عبادت کرنی چاہیے. اسی لیے کہ جو عید کی رات میں عبادت کرتا ہے قیامت کے دن اس کا دل زندہ رہے گا، اس کا دل قیامت کے میدان میں مردہ نہیں ہوگا. اور یہ بھی مستحب ہے کہ عید کے دن صبح سے ہم روزے جیسے رہے، یعنی کوئی چیز کھاوے نہیں، اور عید کی نماز پڑھنے کے بعد قربانی کے گوشت سے کھانے کی شروعات کرے. یہ بھی مستحب عمل ہے. اور دیکھو ہماری یہاں شریعت میں ادب یہ ہے کہ ایک جانور کے سامنے دوسرے جانور کو ذبح نہیں کرنا چاہیے. اتنا بڑا ادب بتلایا گیا. جانور کو ذبح کرو تو دوسرے جانور کی نظر سے ہٹا کر کے ذبح کرو، یہ آداب میں سے ہے. اسی لیے کہ آپ ایک جانور کو ذبح کریں گے، دوسرا جانور دیکھ رہا ہے تو اس کو تکلیف ہوگی، اور یہ تکلیف بھی پسند نہیں ہے. اسی لیے الگ سے ذبح کرنا. جب اتنا احتیاط رکھنے کا ہم کو ادب سکھایا گیا کہ ایک جانور کے سامنے دوسرا جانور بھی ذبح مت کرو اس کی نظر کے سامنے، تو پھر ہم جس ملک میں رہتے ہیں، جس شہر میں رہتے ہیں، وہاں دوسرے بہت سارے غیر مسلم بھائی ہیں ہمارے کہ جو اس جانور کو ذبح کرنے کو اچھا نہیں سمجھتے. تو ہمیں اس طرح قربانی کرنی چاہیے کہ ان کی نظر نہ پڑے اور ان کو تکلیف نہ ہوئے. اس کا خاص لحاظ کرنا چاہیے کہ کپڑا باندھ دے وے، پردہ کر دے وے، اور گوشت کو کھلا تھیلیوں میں خون ٹپک رہا ہے، لال لال تھیلی ہو جاوے، اس طرح روڈ پر لے کر کے نہ نکلے گوشت کی تھیلیوں کو. اور ڈسٹ بین میں، کچرا پیٹی میں اگر ہوجڑی انتڑیاں وغیرہ ڈالے تو پہلے اس کو تھیلی میں پیک کرے. کالی تھیلیاں لا کر رکھ لے وے، اس میں پہلے پیک کرے پھر وہاں رکھے. اس طرح ایسے ہی ہم ڈال دیں گے
تو جو صفائی کرنے والے آتے ان کو بھی تکلیف ہوتی ہے، اور ہمارا تہوار کسی کے لیے تکلیف کا ذریعہ بنے ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ قربانی کرو، یہ دین کا شعار ہے، واجب ہے، صاحب نصاب کے اوپر قربانی کرنی چاہیے، لیکن اس میں یہ سب چیزوں کی بھی رعایت رکھنی چاہیے۔ اللہ تعالی ہم سب کو ان آداب کی رعایت کی توفیق عطا فرمائے۔ درود شریف پڑھ لیں۔ الحمدللہ رب العالمین، الحمدللہ رب العالمین، الحمدللہ رب العالمین۔ اللہم صل علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد صلاۃ تنجینا بها من جمیع الاحوال والآفات وتقضی لنا بها جمیع الحاجات وتطہرنا بها من جمیع السیئات وترفعنا بها عندك اعلی الدرجات وتبلغنا بها اقصى الغایات من جمیع الخیرات فی الحیات وبعد الممات انک علی کل شیء قدیر۔ اللہم اغفر امت سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اللہم ارحم امت سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اللہم تجاوز عن امت سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اللہم اصلح شان امت سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اللہم انصر امت سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ ربنا هب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما۔ یا ذا الجلال والاکرام، اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، نفس اور شیطان کی شرارتوں سے ہماری حفاظت فرما، تمام بیماروں کو شفا عطا فرما، ہر ایک کو حلال برکت والی روزی عطا فرما، محبوسین کو رہائی عطا فرما، بے گھروں کو گھر عطا فرما، اجڑوں ہووں کو آباد فرما، جو جس مصیبت میں ہے ان کو نجات عطا فرما، ہمارے ملک میں امن و امان قائم فرماؤ، فتنے فساد سے حفاظت فرماؤ، ظالموں کے ظلم سے، مکاروں کے مکر سے، شریروں کی شرارت سے، فتینوں کے فتنوں سے، حاسدوں کے حسد سے، دشمنوں کی دشمناوٹ سے، بدگمانی کرنے والوں کے فتنوں سے، اے اللہ ہم سب کی اپنے کرم سے حفاظت فرما لے۔ اے اللہ ہماری عمر میں، علم میں، عزت میں، تقوی میں، اخلاص میں خوب برکت عطا فرما۔ اے اللہ ہم سب پر رحم و کرم فرماؤ، دنیا آخرت میں آپ کی رضا عطا فرما دیجئے۔ اے اللہ جتنے بھی لوگ حج میں جا رہے ہیں، جا چکے، ان سب کو حج مبرور، زیارت مقبول عطا فرماؤ۔ اے اللہ ان سب کی جان مال عزت آبرو کی حفاظت فرماؤ، سنت طریقے سے سب کا حج ادا کروا دیجئے، زندگیوں میں خوشگوار دینی تبدیلی کا ذریعہ بنا دیجئے۔ اے اللہ ہماری جائز مرادیں پوری فرماؤ۔ اے اللہ جو لوگ حج میں جانا چاہتے ہیں ان کو اپنے خزانے غیب سے اسباب اور وسائل عطا فرماؤ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنی خیر مانگی ہمیں اور پوری امت کو عطا فرماؤ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جن شرور سے پناہ چاہی ہماری اور پوری امت کی حفاظت فرماؤ۔ وصلی اللہ وسلم علی سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، آمین 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 یا رب العالمین۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔